میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ رومیوں 8 باب 31 آیت سے 35 آیت تک۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کی برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ شاباش بیٹا، خدا آپ کو برکت دے۔ آئے میرے عزیزوں، ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے اپنا دہنا بازو اٹھا کر کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر متعال پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خدا ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پنطیوس پیلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر متعال کے دہنے بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس پر پاک کلیت کلیسیا پر، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، بدن کی قیامت اور ابدی زندگی پر۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ سبوں کا، بیٹھ جائیے گا۔ خدا ان کے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کو آج کی صبح میری طرف سے سلام۔ ایک بار پھر آپ سبوں کو مل کر دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ خدا نے آپ سب مضبوط ہیں، یہ خدا ان کی بڑی شکر گزاری ہے کہ وہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اس کی بارگاہوں میں آ کر اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ آپ سب خوش ہیں؟ جی سب خوش ہیں؟ یہاں پر سردی تو اتنی زیادہ مجھے نہیں پتا، کہتے ہیں کہ کافی زیادہ سردی تھی، لیکن پنجاب میں تو اس دفعہ ہم نے خوب، میں راستے میں آ رہا تھا تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے میں نے کہا کہ اس دفعہ ہم نے سردی کو خوب انجوائے کیا تھا، تو سیلی کہتی ہے چنگی انجوائے کی تھی، سردی سے ٹھر گیا ہے۔ تو اس دفعہ بہت زیادہ سردی بھی تھی، اور یہاں تو اتنی دھند نہیں ہوتی، ادھر تو بہت زیادہ دھند تھی۔ تو خدا ان کا شکر ہے کہ تمام چیزوں میں خدا نے مدد کی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ تندرستی خدا نے دیا، نہ بچوں کو سردی لگی نہ ہمیں، اور ہم گھومتے بھی رہے، لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ ہم محفوظ ہیں۔ آج کا جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے، سنا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت ایمان کی مضبوطی کے لیے باتیں پولس رسول نے رومیوں کے نام خط میں لکھی۔ اب یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کو لے کر بہت ہی پریشان تھا کہ بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کلیسیاؤں میں۔ کس میں؟ کلیسیاؤں میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے مسئلے تھے، بہت ساری سچویشنیں تھیں، اور بالخصوص خدا کے لوگوں کے پیچھے۔ اور یہاں پر وہ ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک بات کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اب باتیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، اس باتوں کا وہ ذکر نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں۔
کن باتوں کی بابت کیا کریں؟ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی سچویشن کی ہو سکتی ہے، کسی بھی مسئلے مسائل کی ہو سکتی ہے۔ مقدس پالوس رسول کہتا ہے پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کریں؟ اور ایک بڑی ایمان کی مضبوطی کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ان باتوں کی بابت کیا کریں؟ میں کچھ نہیں ان باتوں کی بابت کہہ سکتا، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں جواب نہیں دے سکتا، میں گالی نہیں نکال سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نہیں کچھ بھی کہہ سکتا۔ وہ آگے ایک بڑی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اب بولیں گے ہاللیلویہ۔ کہتا ہے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مخالفت تو ختم ہے، یہاں پر مخالفت کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ مقدس پالوس رسول اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ میرے بھائیوں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اگر میری طرف ہے تو مجھے اس بات کو جاننا چاہیے کہ میرا کوئی مخالف نہیں ہے۔ کیوں مخالف نہیں ہے؟ کیونکہ خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آپ ایک ساتھ ہیں؟ خدا سے بڑا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، بادشاہ، وزیر ہے، بڑے سے بڑا طاقتور بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ خدا نے بڑے سے بڑے بادشاہوں کو دوڑ چٹا دی ہے، اور دو جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا ہے؟ مقدس پالوس رسول کہتا ہے اگر خدا ہماری طرف ہے تو ہمارا مخالف کوئی نہیں ہے، ہمارا مخالف کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ تو ہمارا اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا۔ ایک بات جو ہے وہ یہاں پر کر رہا ہے، بھائی آپ دیکھیں پنجاب میں جس کے ساتھ دے نال چوری کھلوتا ہے وہ وکری ٹون ہوندی ہے۔ پنڈ دے وچ جدے چوری دے نال کوئی گل بات ہوے نا، کوئی کھاندے پیندے ایم پی اے دے نال، اونوں پنڈ دے لوگ کی کہن گے یار اودی ٹون بھی وکری ہوندی ہے، اودی سلام دعا بھی وکری ہوندی ہے، چاہے وہ غریب کیوں نہیں، لیکن وہ کی کہے گا بھائی انہاں دی سلام دعا کسے کھاندے پیندے ایم پی اے نالے چوریاں نالے تاد بھائی یہ بہت اونچا اونچا ہو ہے۔ تو جس کی سلام دعا، جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہو، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مقدس پالوس رسول ایک بڑے ایمان کی بات کرتا ہے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ کون ہمارا مخالف ہے؟ پھر آگے وہ ایک بات کرتا ہے کہ خدا اگر ہماری طرف ہے تو خدا کیا کر سکتا ہے؟ خدا کیا کر سکتا ہے؟ خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا اس سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہے؟ پہلے نمبر پر وہ کہتا ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا۔ آپ کی اولاد آپ کی دولت سے بڑھ کر ہے، آپ کی اولاد آپ کے گھر سے بڑھ کر ہے، آپ کی اولاد دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ تو مقدس پالوس رسول کہتا ہے خدا اس سے بڑی کیا محبت ہم سے کر سکتا ہے؟ اگر وہ ہماری طرف ہے تو وہ تمام چیزیں ہمارے لیے لڑ رہا ہے، ہمارے لیے کر رہا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے ہی کا دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ پہلے نمبر پر کون سی چیزیں ہمیں چاہیے؟ پہلے نمبر پر ہمیں سکون چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ہمیں سکون چاہیے، ہمیں اطمینان چاہیے، ہمیں اپنے دشمنوں سے اطمینان چاہیے، ہمیں دنیا داری کی تمام الجھنوں سے اطمینان چاہیے، ہمیں بیماریوں سے اطمینان چاہیے، ہمیں مشکلاتوں سے اطمینان چاہیے۔ تو کیا کہتا ہے مقدس پالوس رسول؟ کہتا ہے کہ وہ اگر اپنا بیٹا بخش سکتا ہے، اپنا بیٹا دے سکتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح۔ آپ میرے ساتھ ہیں کہ ایسی بچیاں دے نال منو لگتا ادھے کو لوگ بچیاں دے نال،
بیٹا بیٹھ جاؤ، شاباش میرا بیٹا، یہ بیٹا آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ تو ہم کہاں پر تھے کہ خدا جو ہے وہ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے اور پختہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ خدا ہمارے دل کو سکون دے سکتا ہے، خدا ہمارے ذہن کو سکون دے سکتا ہے، خدا ہماری ذہنی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا؟ ابلیس ہمارا مخالف نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو اور وہ تم سے کیوں؟ کیونکہ آپ کی طرف کون ہے؟ آپ کی طرف کون کھڑا ہے؟ خداوند کھڑا ہے، اور ابلیس مسیح کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ ابلیس تو مسیح کو دیکھ کر یہ کہتا تھا، اے خداوند تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے آ گیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آگے وہ کہتا ہے خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ کون طنز بازی کرے گا؟ کون انہیں برا کہے گا؟ خدا ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ دنیا میں کوئی بھی انسان خدا کے لوگوں کو مجرم ٹھہرا نہیں سکتا۔ یہ بائبل مقدس کی آیت ہے کہ خدا ان کو راست باز ٹھہرا رہا ہے اور دنیا کے انسان عدالت کر کے اسے مجرم ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ کیسے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جن کو راست باز ٹھہراتا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان انہیں مجرم ٹھہرا نہیں سکتا۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسیح نے کیا کام کیا ہے ہمارے لیے؟ آپ سب مجھے بتائیں۔ ہمارے لیے اپنی جان دی، اور کوئی؟ ہمیں گناہوں سے رہائی دی۔ مسیح نے گناہوں سے رہائی دینے کے بعد مسیح نے اس کام کو ختم نہیں کیا۔ یہاں پر آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے، میں اس کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ مسیح نے گناہوں سے رہائی دینے کے بعد اس مشن کو ختم نہیں کیا، اور لکھا ہے کیا ہے؟ اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ اب آسمان پر مسیح موجود ہے، اور اس آسمان پر مسیح موجود ہونے سے زمین پر جو بھی انسان کوئی خطا کرتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے کسی سے، تو ابلیس اسے مجرم ٹھہراتا، دیکھ تیرا بندہ یہ کر رہا ہے۔ تو مسیح کہتا ہے میں نے اس گناہ کی وجہ سے بھی میں نے اس خون بہایا ہے۔ کیا بہایا ہے؟ وہ آسمان پر باپ کے سامنے آج بھی ہماری شفاعت کے لیے کھڑا ہے۔ آج بھی جب کوئی توبہ کر لیتا ہے، آج جب کوئی اپنے گناہوں سے چھوڑ دیتا ہے، تو مسیح اس کی شفاعت کرتا ہے باپ کے سامنے کہ میں نے اس بندے کے بدلے بھی خون بہایا ہے، تو اسے کیا کر دے؟ شفا دے دے، اسے معاف کر دے۔ آج بھی خداوند ہمارے لیے کام کر رہا ہے، آج بھی مسیحا ہمارے لیے ورک کر رہا ہے، لیکن ہم جو ورک ہے نہیں کر رہے۔ ہم جو ورک ہے، ہم جو کام ہے، ہمارا جو کام ہے ہم نہیں کر رہے، لیکن مسیحا آج بھی وہ انتظار کر رہا ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے باپ کے سامنے، پر ہم جو ہے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم دعا نہیں کر رہے، ہم بائبل نہیں پڑھ رہے، ہم خداوند میں آگے نہیں بڑھ رہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ریگولر ہر روز شام کو دعا کرتے ہیں، صبح بھی اور شام بھی؟ میں 2 ٹائم کی بات کرتا ہوں، زیادہ وقت کی بات نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں، مجھے اپنا ہاتھ دکھائے، 2 ٹائم جو دعا کرتے ہیں روٹین کے ساتھ؟ اب یہ ورک ہے ہمارا، یہ کیا ہے؟
हम दुआ क्यों नहीं कर रहे? हम रात को बिस्तर पर लेटते हैं, ओथी मोबाइल चलाते सानू नींदर आउंदी होंदी, रजाई खिंच के ते चल भाई। क्यों हम खुदा से क्यों नाराज? क्या वो हमें खाने को रोटी नहीं दे रहा, पहनने को कपड़ा नहीं दे रहा, आपकी तमाम जरूरतें पूरी नहीं कर रहा? दुनिया में आप दूसरे लोगों को देखे अपने से जो कम है, मैं कभी कभी कहता हूं कि खुदा का शुक्र करने के लिए अपने से कम लोगों को देखना शुरू करें, जो मांगते हैं, जिनकी टांगे नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, जो दर बदर हैं, आप उनको देखकर खुदावंद का शुक्र करें। खुदावंद तूने मुझे ऐसा नहीं बना दिया, मैंने कोई बड़े काम तो नहीं किए, लेकिन मेरे भाई मेरी बहनों, हमें वर्क करना चाहिए खुदावंद के सामने, हमें दुआ तो करनी चाहिए 2 टाइम, हमें खुदावंद के हजूर 2 टाइम खुदा के हजूर दुआ करनी चाहिए सुबह को कि खुदावंद ये सुबह आज जो तूने हमें दी है, हम इसमें तेरी वफादारी में गुजारें। और शाम को ये दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद रात भर तू हमारे साथ हो और तेरी शुक्रगुजारी हो कि तूने पूरा दिन हमारे साथ रहा। हम इतना भी नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदावंद हमसे फिर नाराज हो जाएगा और खुदा की नाराजगी हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें चाहिए, अगर खुदा आसमान पर हमारी शफायत कर रहा है तो जमीन पर हमें भी उसके सामने अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए। फिर लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? वो कहता है कि कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं। पहले नंबर पर मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, ये तमाम चीजें हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तो आज यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई, बहुत सारी ऐसी जिंदगियां, बहुत सारे खानदान, हम मसीह की मोहब्बत से खाली हो जाते हैं। हम थोड़ी सी तकलीफ देखकर, थोड़ी सी परेशानी देखकर हम मसीह की मोहब्बत से खाली हो जाते हैं। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें इस बात को जानना चाहिए कि मसीह जिसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो खुदा जिसने हमसे मोहब्बत की और अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया, वो उसके साथ और सब चीजें हमें क्यों ना बख्शेगा। इसलिए हमारा ईमान खुदा पर होना चाहिए, और जब हमारा ईमान यीशु पर होगा, फिर कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबों को आए मेरे अजीजों, हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। सब खुदा उनके हजूर झुक जाए।